الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت کتاب الایمان میں نقل کر کے فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام کہ اسلام کی بنیاد اللہ پاک نے 5 چیزوں پر رکھی ہے۔ ایک چیز شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس کا تعلق انسان کے نظریے سے ہے، دل سے ہے، ایمان سے ہے۔ بس دلی طور پر یہ ہے کہ یقین رکھے کہ میرا معبود خالق اور مالک اللہ ہے، اور اس معبود کا پہچان کرایا اور اس کی عبادت کا طریقہ جس نے بتایا وہ اللہ کے رسول ہے وَأَنَّ محمد رسول اللہ، اللہ کی وحدانیت اور معبود ہونے کا قائل ہونا اور محمد رسول اللہ کی رسالت۔ یہ صرف ایک نظریہ ہے، ایک عقیدہ ہے، اور اس کا تعلق دل سے ہے، باقی کچھ کرنا نہیں ہے۔ اس کے بعد اس عقیدے پر اس عقیدے کے نتائج اور اس کا پھل، اگر یہ عقیدہ کسی کے دل میں مضبوط ہے، اللہ کو وہ معبود سمجھتا ہے، تو پھر یہ ہے کہ عبادت بھی اللہ ہی کی کرے گا۔ اور عبادات کے اندر پھر یہ ہے کہ نماز ہے، روزے ہے، زکوٰۃ ہے اور حج ہے۔ محمد رسول اللہ کو اللہ کا رسول مانتا ہے تو محمد اللہ کے رسول اور قاصد ہے۔ اللہ کے رسول نے بتایا بھی یہی چیزیں اور خود کر کے دکھایا بھی ہے کہ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ نماز قائم کر لینا۔ نماز اس قسم کی عبادت ہے کہ نماز کا تعلق مالدار سے نہیں ہے، نماز کا تعلق امیر سے بھی ہے، غریب سے ہے، فقیر سے ہے، مسکین سے، بالغ سے ہے۔ نابالغ بچے اگر 7 سال کے ہوں، مُرُوهُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ 7 سِنِينَ، 7 سال کے اگر بچے ہوں تب بھی ان کی نماز یہ ہے کہ مستحب اور مسنون ہے، فرض ان پر نہیں ہے۔ لیکن ابھی سے 7 سال کی عمر کو پہنچیں تو آپ ان کو باقاعدہ اس کی تمرین کرائیں اور مشق کرائیں اور ان کی پٹائی کریں۔ اگر 7 سال کی عمر کو پہنچیں اور نماز نہیں پڑھتے، مُرُوهُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ 7 سِنِينَ، ابو داؤد کی حدیث ہے کہ اگر 7 سال کو پہنچیں تو پھر یہ ہے کہ ان کی پٹائی کریں آپ۔ اگر نماز نہ پڑھ رہے وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، 7 سال میں تو ان کو حکم دے دیں، اور اگر 10 سال کے پہنچے 10 سال میں نہ پڑھے تو وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا اِذَا كَانُوا 10 سِنِينَ، 10 سال کے ہوں نماز نہ پڑھیں ان کی پٹائی کرو۔ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور بسترے ان کے الگ تھلگ کرو۔ بہنوں کو
اور یہ ہے کہ بھائیوں کو ایک کمرے کے اندر نہ سلاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ حدیث رسول ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَزَاجِ، بچوں کو الگ تھلگ کرو۔ لڑکے بالغ ہو چکے ہیں، لڑکیاں بھی بالغ ہو چکی ہیں، بہن بھائی ہے بھائی، بہن بھائی ہے بھائی، بہن بھائی ہے بھائی۔ وہ بہن بھائی ہے لیکن ہم بے غیرت ہے، پرلے درجے کا، باپ بے غیرت ہے، ماں بھی بے غیرت ہے بھائی، بہن بھائی ہے، ان کو الگ تھلگ کیوں سلائیں؟ جب وہ ٹیلی ویژن دیکھتے ہوں گے دیکھ کر کے کہ جہاں پر جفتی ہو رہی ہے، ٹیلی ویژنوں کے اندر تلاوت تو نہیں ہے، ٹیلی ویژنوں کے اندر مولویوں کی تقریریں تھوڑی ہے، ٹیلی ویژن کے اندر کعبۃ اللہ کے مناظر تھوڑی دکھا رہے ہیں، ٹیلی ویژن کے اندر مدینہ تھوڑی دکھا رہے ہیں۔ ٹیلی ویژن قائم کرنے والے بھی بے حیا، اور جن کو دکھا رہے ہیں انہی کے لیے بے حیائی 24 گھنٹہ ان میں بے حیائی پر ہوں۔ اور سب سے اچھا پھر پہلے عام ٹیلی ویژن تھا، اب تو یہ ہے کہ ڈش مش ہو گیا، پتہ نہیں ہو گیا۔ اور پہلے ہم لوگ مولوی لوگ داڑھی کے ساتھ ٹیلی ویژن میں جاتے تھے، کہتے کہ امام صاحب ہم راغلے دیں، امام صاحب بھی سینما گھر میں آ گیا ہے، سینما میں جاتے تھے، سینما سے آزاد کر کے ٹیلی ویژن ہر ایک کے گھر پہ لگا دیا۔ اور ٹیلی ویژن پہ پھر یہ ہوتا تھا کہ گھر کے اوپر ایک پنجہ لگتا تھا، ڈنڈا لگتا تھا، اور پتہ چلتا تھا کہ جی مولوی صاحب زکوٰۃ بھی لیتا ہے، گھر پہ اس نے کیا کر دیا، گھر پہ اس نے ٹیلی ویژن بھی لگایا۔ مولوی صاحب ہمیں نمازیں بھی پڑھاتا ہے، وہ بھی ننگی عورتوں کی تصویریں بھی دیکھتا ہے، یار اس کے گھر کے اوپر تو وہ پنجے لگا ہوا ہے، ایک وہ ہوتا تھا۔ اب انگریز نے کر دیا کہ نہیں، مولوی کو بدنام نہیں کرو، مولوی کا منہ کالا کر دوں گا، بسترے کے اندر ہی اس کو ٹچ موبائل دے دیا، اس نے بڑی سہولت کر دی۔ مولوی صاحب بھی دیکھ رہا ہے، مولوی صاحب کی بیوی بھی دیکھ رہی ہے، اس کی بچیاں بھی دیکھ رہے ہیں، اور وہ ٹچ موبائل کے اندر دنیا کی کون سے بے غیرت نظام ہے اور کون سا بے غیرت وہ سلسلہ ہے کہ جو اس کے اندر نہ آ جائے۔ میرے نبی فرماتے ہیں وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَزَاجِ، آپ کا تعلق صرف آپ کے گھر سے ہے، آپ کا تعلق آپ کے محلے سے ہے، آپ کا تعلق آپ کے خاندان سے ہے، آپ کا تعلق دنیا سے نہیں ہے۔ میرا تعلق دنیا سے، میرا تعلق پٹھان سے بھی ہے، بلوچ سے بھی ہے، سندھی سے بھی ہے، سرائکی سے بھی، مہاجر سے بھی ہے، پنجابی سے بھی ہے۔ مولانا تقی صاحب کا تعلق سب سے ہے، دارالعلوم کا تعلق دارالفتہ سب کے ساتھ ہے، بنور ٹاؤن کا دارالفتہ بھی ہے، اس میں پوری دنیا کی مراجعات ہے۔ جامع فاروقیہ کے دارالفتہ میں تمام مسائل آتے ہیں، ہمارے جامع صدیقیہ کے دارالفتہ میں مسائل آتے ہیں۔ مسائل کیا آتے ہیں؟ مسئلہ یہ آتا ہے کہ کسی بھائی نے اپنے بہنوں کے ساتھ اپنا منہ کالا کیا، باپ نے بیٹی کے ساتھ منہ کالا کر دیا، یہ سارے مسائل ہیں۔ اور یہ ایک وہ طبقہ ہے جن کے سینوں میں ایمان ہے، کمزور ایمان ہے، لنگڑا لوڑا ایمان ہے، یہ وہ بدبخت ہم سے پوچھتے ہیں کہ بیٹی کے ساتھ اپنا منہ میں نے کالا کر دیا۔ لیکن چونکہ دل صاف ہونے چاہیے، دل صاف ہونے چاہیے، بہن بھائی بالغ بھی ہو گئے ہوں، ان کو ایک کمرے کے اندر سلاؤ، ایک کمرے کے اندر ان کو سلاؤ۔ میرا نبی فرماتے ہیں کہ مروہم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، 7 سال کے ہوں تو ان کو یہ ہے کہ نماز کا حکم دے دو بچوں کو۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا إِذَا كَانُوا 10 سنین، اور اگر نماز نہ پڑھے 10 سال والوں کو پٹائی کرو، 10 سال والوں کو پٹائی کرو۔ اور وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَزَاجِ، اور بسترے ان کے الگ کرو۔ بیٹی کے لیے جب تک لاکھوں کا جہیز نہ ہو اور بیٹے کے لیے جب تک بے حیا قسم کی لڑکی کام نہ آ جائے تو کر لیں گے۔ بیٹے کی عمر 20-25 سال 30 سال ہو گئے، اس کی بھی شادی نہیں، بیٹیاں 30 سال تک بیٹھی ہوئی ہیں، جہیز نہیں ہے، جہیز جب اس کے لیے کم از کم 5-10 لاکھ کے جہیز ہوں گے پھر اس بیٹی کو دے دیں گے۔ جب تک بہن بھائی ایک کمرے میں سوئیں، چونکہ مکان کرایہ کا ہے، کرایہ کا مکان، اور کمرے بھی نہیں ہیں، تھوڑے کمرے ہیں، یہ بہانہ ہے جی۔ ایک کمرے میں ابا اور امی سو جائیں گے، اندر سے دروازے بند کریں گے، دوسرے کمرے کے اندر بالغ بیٹے اور بیٹیاں سو جائیں گے۔ یہ میں حدیث رسول آپ کو سنا رہا ہوں۔ پھر آپ کو اس کا علم ہے لیکن تھوڑا علم ہے، آپ کو اس کا علم ہے لیکن تھوڑا علم ہے۔ اس کا علم مجھے زیادہ ہے، اس کا علم مولانا تقی صاحب کو زیادہ ہے، اس کا علم بنوری ٹاؤن والوں کو زیادہ ہے، اس کا علم جامع فاروقیہ والوں کو زیادہ ہے۔ پھر ہوتا کیا ہے؟ لگاتار فون آتے ہیں
کوئی کہتا ہے میں نے ماں کے ساتھ اپنا منہ کالا کیا، اور کوئی کہتا ہے بہن کے ساتھ منہ کالا کیا، باپ کہتا ہے کہ بیٹی کے ساتھ۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ قرآن میرے ہاتھ میں ہے، مسجد میں منبر رسول پر جھوٹ بول کر کے مولوی اپنا منہ کیوں کالا کرے گا؟ آپ مجھے کوئی پیسے دے رہے ہیں کیا؟ آپ مجھے کوئی فیس بھی دے رہے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ یہ خدا کی پھٹکار ہے، اللہ کی لعنت ہے۔ یہ لعنت یہیں سے پڑ گئی ہمیں، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَسَاجِدِ۔ بچے آپ کے 10 سال کے ہو جائیں، ان کو الگ تھلگ الگ کمروں میں سلاؤ، بچیوں کو الگ سلا دو اور بچوں کو الگ سلا دو، لڑکوں کو الگ سلا دو۔ ماں باپ جو ہے نا، ماں باپ وہ بھی کوئی ایسی ترتیب بنا لیں کہ ایسا نہیں ہے کہ بچوں کے ساتھ قریب سوئے، رات کو اٹھ کر کے پھر ذکر بھی کر رہے، ابا اور امی ذکر کر کے بچے دیکھ بھی رہے کہ ابا امی ذکر کر رہے۔ سمجھے؟ بے حیائی کی تو حد ہو گئی ہے ان کے قریب۔ ان سے میرے نبی نے منع فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، بہن بھائیوں کو الگ تھلگ کر دو۔ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن نماز ہے، نماز کا اہتمام۔ نماز پر جب لگائیں گے، بچوں کو لگائیں گے، بیوی کو لگائیں گے، بیٹیوں کو لگائیں گے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اس قسم کے بے حیائیوں سے نماز روکے گی، بشرطے کہ وہ نماز جان والی نماز ہو، روح والی نماز ہو، وہ محمد والی نماز ہو۔ ہماری لنگڑی لوڑی نمازیں وہ کیا ہے؟ مولوی صاحب کے پیچھے کھڑے ہیں، اور یہ ہے کہ شارٹ کٹ قسم کی نمازیں۔ ان نمازوں میں نہ اللہ کی طرف توجہ ہے، نہ ہی صحیح تلاوت ہے، نہ یہ ہے کہ آداب اور شرائط کے ساتھ اس نماز کو ادا کیا جاتا ہے۔ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، میرے نبی نے فرمایا اسلام کے ارکان میں سے ایک زکوٰۃ بھی ہے کہ مال آپ کما لیں، لیکن 40واں حصہ یہ ہے کہ وہ اللہ کو دینا ہے، اللہ کی فقیروں کو دینا ہے۔ فقیر اللہ کا نائب ہے۔ آپ کہیں گے کہ مال میں نے کمایا، تو اتنا سوچ نہیں رہا ہے کہ تعلیم یافتہ اور عقل مند ٹھوکر کھا رہا ہے، اس کے پاس رزق نہیں آ رہا ہے، اور الو کا بٹا تو نتیجہ انگوٹھا لگانا بھی نہیں جانتا، تیرے پاس کروڑوں آ رہے ہیں، تجھے سوچنا تو چاہیے نا۔ اگر تو اپنی عقل سے کماتا ہے تو تجھ سے بڑا عقل مند تو وہ ہے جو پی ایچ ڈی تعلیم ہے، گریجویٹ ہے، ایم اے ہے، ایم بی بی ایس ہے، وہ تو تجھ سے زیادہ تعلیم یافتہ ہے، وہ دنیا کو دیکھ چکا ہے، اس کے پاس وہ پیسہ نہیں ہے کہ تو اپنا دستخط کرنا بھی نہیں جانتا، تیرے پاس کروڑوں آگے۔ آپ نے سوچا اس پر ہے نہیں ہے؟ آپ نے اس پر سوچا ہے نہیں کہ تعلیم یافتہ اس کے پاس اتنی رزق نہیں ہے جتنا رزق آپ جیسے کے پاس۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، ایسے بلوچوں کو، ایسے سندھیوں کو، ایسے پٹھانوں کو جانتا ہوں کہ سبحان اللہ وہ ارب پتی ہے، کھرب پتی ہے، وجہ تی نام چی بڑی چی، بلوچ کو وجہ تی نام چی، یہ اس قسم کا بے وقوف بلوچ، اس قسم کا سندھی، اس قسم کا بے وقوف سندھی جو شراب کی بوتل لگا کر کے وڈیرا صاحب نشے میں دھوت ہے، اور ایک ہاتھ پر اس پر بریانی ڈال کر کے ایک کتا الگ کھا رہا ہے، دوسرے ہاتھ پہ بریانی ڈال کر کے کتا الگ کھا رہے، مونچھیں اتنی ہے کہ ہونٹ بھی نظر نہیں آ رہے، اتنے بڑی مونچھیں رکھی ہے کہ ہونٹ بھی نظر نہ ہے، مکھیاں مونچھوں پر جمع ہے، شراب پیا، مٹھائی کھائی، جوس پی لیا، اور مونچھوں پر اس کے لگے ہوئی ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، جوس لگے ہوئی ہے، مکھیوں کا باقاعدہ کرکٹ ہو رہا ہے، مکھیوں کا میچ ہو رہا ہے، مکھیاں اس کے مونچھوں پر، اور وہ نشے میں دھت ہے۔ ایک ہاتھ پہ اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے، ایک ہاتھ پہ اس کے الگ بریانی کتے کھا رہے ہیں، دوسرے پر الگ، دائیں بائیں اس کے کتے ہیں، اور اس کا مزدور بلوچ اس کا مزدور ہے، سندھی اس کا یہ ہے کہ مزدور ہے، پٹھان اس کا مزدور ہے، وڈیرا صاحب وہ سینکڑوں نہیں ہزاروں ایکڑ زمین کے مالک ہیں، باغات کا مالک ہیں، لیکن اس کے مقرب اور اس کے قریبی، اس کے اصل دوست وہ پٹھان بھی نہیں، بلوچ بھی نہیں، اور اللہ آپ کا اپنے سندھی بھی نہیں، کتے اس کے قریبی دوست ہیں دائیں بائیں۔ اس کو سوچنا چاہیے کہ تجھ سے تو زیادہ وہ خوبصورت تیرے ملازم، تجھ سے زیادہ سمجھدار تو وہ تیرا ملازم، تجھ سے زیادہ حسب و نسب کے اعتبار سے وہ، لیکن اس کے پاس رزق نہیں ہے، وہ تیرا ملازم بن گیا، وہ چرسی کا بچہ تیرے پاس یہ جو آ گیا ہے یہ تیرا نہیں ہے، فیصلہ اوپر کا ہے، یہ تیرا کمال نہیں ہے، تو پرلے درجے کا بے وقوف ہے کہ جب تو ہاتھ پر اللہ کا
یہ ہے کہ کتوں کو جب کھلا رہا ہے بریانی کھلا رہا ہے، یہ ہمارا عام طبقہ نہیں ہے۔ آپ کا یہ جو آپ کے بڑے بڑے جو وزراء ہوتے ہیں، جو بڑے بڑے دانشور ہوتے ہیں، لعنت بھیجتا ہوں اس دانشوری پر، لعنت بھیجتا ہوں اس وزارت پر۔ یہ کیا ہے؟ اگر تھوڑی سی بھی عقل ہوتی، تھوڑی سی بھی غیرت ہوتی تو کنٹرول ہوتا، تھوڑی سی بھی غیرت ہوتی۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ کتنے بڑے سربراہان ہیں جو اپنے گھر سے کھانا کھاتے ہیں، ان کا تو ہوٹل کا ہوتا ہے، اس لیے کہ بیوی تو مستقل شوہر بنی ہوئی ہے، بیوی شوہر ہے، وہ کہاں بنائے گی؟ اس کا کھانا ہی ہوٹل کا ہوگا، اس کا کھانا برگر پہ ہوگا۔ کب کوئی مہمان کسی بڑے کے پاس جائے، کیا اس کے گھر سے کھانا کھائے گا؟ یا ہوگا مزدور کوئی باورچی ہوگا، اور اگر باورچی نہیں تو ہوٹل سے منگائیں گے۔ بیوی کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کس پارک میں ہے اور کس شہر میں کہاں گھوم رہی ہے۔ وہ بہت خوش قسمت قسم کا مہمان ہوگا جو کسی بڑے کے گھر سے، اللہ کا بھلا کرے، جا کر کے اس کی بیوی کے ہاتھ کا کھانا کھائے گا۔ بیوی کا پتہ نہیں ہے کہ کس صوبے میں ہے، کس علاقے میں، کس پارک کے اندر، کس چمن میں ہے، کہاں کہاں پر یہ ہے کہ وہ اللہ کا بھلا کرے اس کے تعلقات ہیں۔ اس لیے میرے رب کا حکم یہ ہے کہ تجھ سے زیادہ عقل مند، تجھ سے زیادہ خوبصورت، تجھ سے زیادہ تندرست، تجھ سے زیادہ اچھے لوگ، ان کے پاس رزق نہیں آ رہی، آپ کے پاس آ رہی ہے، تو آپ کو سوچنا ہوگا یہ تیرا کمال نہیں، یہ فیصلہ اوپر کا ہے۔ هذا الذي ترك الاوهام حائرة وسير العالم النهرير زندگی کا، یہ وہ خدا ہے کہ جس نے عقلوں کو حیران کر کے چھوڑ دیا اور عالم کو بھی زندگی بنا دیا۔ عالم علم کا مالک ہے، تعلیم کا مالک ہے، اس کے پاس وہ رزق نہیں ہے۔ جاہل وہ جو انگوٹھا لگانا نہیں جاتے، ہے والا ارب پتی بنا ہوا۔ اس لیے حکم خدا کا یہی ہے کہ اس کو آپ کو زکوٰۃ دینا ہے۔ اور اسلام کے بنیادی ارکان میں سے روزہ بھی ہے کہ 11 مہینہ کھا، 12واں مہینہ کھا لیکن دن کو نہ کھا، صرف صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک ذرا بھوکا رہ، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ پورے سال میں جن کے گھروں پر چولہے نہیں جلتے، جن کے گھروں میں روٹی نہیں ہے، جن کے پاس وہ نعمتیں نہیں ہیں، تجھے پتہ چلے کہ پانی کی قدر کیا ہے، تجھے پتہ چلے کہ کھانے کی قدر کیا ہے، تجھے پتہ چلے کہ بھوک کی تکلیف کیا ہے، بھوک کی مشقت کتنی ہے، کہ جب تو صرف چند گھنٹوں کے لیے دوا کر کے صبح صادق آخر اذان تک کھاتے اس کے بعد غروب آفتاب تک، ایک تو تجھے تقوی اور طہارت حاصل ہو جائے، دوسرا یہ ہے کہ تجھے ان غریبوں کا بھی پتہ چل جائے کہ یہ غریب لوگ جو پورے سال فقر و فاقہ میں گزارتے ہیں ان کا کیا ہوگا، ان کا جا کر کے دیکھو کہ تو کس طرح عیاشیاں کرتا ہے۔ روزہ بھی ارکان اسلام میں سے ہے، فرائض اسلام میں سے، اور حج بھی ہے، سبحان اللہ۔ ہر عبادت کی اپنی تاثیر ہے، نماز کی اپنی تاثیر ہے، اپنا اثر ہے۔ کیا کیفیت ہوتی ہے، امیر ہے، غریب ہے، فقیر ہے، مسکین ہے، جیسے پولیس والے بدبختوں کو ہم لوگ تلاشی دیتے ہیں ہاتھ ایسے اٹھا کر کے، یہاں نماز میں بھی یہی ہے، تکبیر تحریمہ کہہ کر کے اللہ اب سب کچھ مجھ پر حرام ہے۔ نماز میں تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک دنیا کی خیالات بھی حرام، دنیا کے پیسے گننا بھی حرام، دنیا کی مصروفیت بھی مجھ پر حرام ہے۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے، وعدہ تو کیا تکبیر تحریمہ کا معنی میں نے سب کچھ حرام قرار دیا اپنے اوپر، اب نماز میں کچھ بھی نہیں ہوگا، اب تیرے ہی خیال ہوگا، تیرا ہی تصور ہوگا اور تیری ہی فکر ہوگی، تیری رضا جوئی کے لیے، آپ کی خوشنودی کے لیے، میں ادھر ادھر کا سوچوں گا نہیں۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اتنا سوچتے ہیں کہ ماشاءاللہ نماز میں ہاتھ باندھا، مولوی کی مرضی ہے 4 رکعت پڑھائے یا 10 رکعت پڑھائے، کتنا بھی کرے، ہمیں پتہ ہے الا بلا برگردن ملا کے گردن پر ہے، ملا چاہے جتنا بھی پڑھائے، وہ مولوی کی مرضی۔ اور زکوٰۃ میں دیا تو مولوی کو اگر دے گا 10 روپے بھی دے گا، 100 روپے بھی اگر دے گا، وہ بھی لوگوں کے سامنے دکھا کر کے، اور بتا بھی گیا، ڈھنڈورا پیٹے گا کہ ہماری زکوٰۃ کھا رہے ہیں فقیر لوگ، مسکین لوگ، اپنے رشتہ دار، غریب محلے والے اور نادار قسم کے لوگ ہمارے ٹکڑوں پر پلتے ہیں۔ تو اپنی شکل دیکھ لے کہ تیرے ٹکڑوں پر تو کس پر پلتا ہے، چرسی قسم کا آدمی تو کس پر پلتا ہے، اور سب کو تو کھلا رہا ہے اور سب کو تو پلا رہا ہے۔ اور حج کے موقع پر فرمائے سبحان اللہ، حج کی اپنی تاثیر ہے کہ ملنگوں کی طرح
جوتے پہننے کی اجازت نہیں ہے، وہ جوتے کے اوپر آپ کے اوپر پاؤں کا اوپر والا حصہ کھلا رہے گا، بیکار قسم کی چپل جس میں آپ کا پاؤں ظاہر ہے، پاجامہ بھی نہیں، غیر سلا ہوا ایک لنگی اور ایک دھوتی، ازار بند تہ بند، اور ایک کپڑا غیر سلا ہوا جو یہاں اپنے بائیں کندھے پر بچھا کر کے یہاں دائیں کندھے کے نیچے سے ایک ٹکڑا اس کا یہ ہے کہ لگا کر کے کنارہ ادھر پر بچھا، ننگا سر، پاگلوں کی طرح، امیر بھی ہے، غریب ہے، فقیر ہے، مسکین ہے، عرب ہے، عجم ہے، سارے کے سارے لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ پھر یہ کہ مدینے سے جائیں گے، یہاں سے ذوالحلیفہ سے لے کر کے، اب تو مسئلہ جہازوں کے سفر کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اندازہ کرو ان دنوں میں کہ مدینے سے آپ کا قافلہ روانہ ہو گیا، لاکھ کے لگ بھگ جو قافلہ روانہ ہو گیا، آہستہ آہستہ یہ چل رہے ہیں، اونٹوں پر چل رہے ہیں، پیدل چل رہے ہیں، 10 دن 12 دن کے بعد جا کر کے پھر مکے کو پہنچتے ہیں، 5 دن حج کے لگتے ہیں، 10 دن 12 دن، یہ تو صرف مدینہ والے۔ مدینہ سے دور دراز کے جو علاقے آتے ہیں، کسی کو مہینہ لگتا ہے، کسی کو 2 مہینہ لگتا ہے، حج کے 2.5 مہینے، یہ مہینہ جو شوال کا یہ بھی حج کا مہینہ، ذوالقعدہ جو ابھی آ رہا ہے 4-5 دن کے بعد یہ بھی حج کا مہینہ، اور ذوالحجہ کے 10-12 دن یہ بھی حج کے مہینے، 2.5 مہینے یہ حج کے۔ بعض لوگ تو یہ کہ دور دراز علاقوں سے رمضان کے بعد احرام باندھ کر کے پیدل، سبحان اللہ۔ اصل تو وہی ہے کہ میقات پر جب آپ گزریں گے، میقات پر پہنچیں گے تو جعرانہ ہے، ذوالحلیفہ ہے، یلملم ہے، یہ جو مواقیت ہیں میقات پر پہنچ کر کے میقات سے پہلے احرام باندھنا ہے۔ لیکن لوگ اس طرح بھی کرتے ہیں، احرام کے اندر 1.5 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ احرام میں رہ رہے، قربان جاؤں تم پہ، 1.5-2 مہینہ۔ اور مدینے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ جو روانہ ہوا ہے ذوالحلیفہ سے، پھر وہاں احرام باندھ کر کے ذوالحلیفہ سے آگے 10-12 دن لگتے ہیں اس تک، مکے تک پیدل، اور پھر یہ کہ مکے میں جا کر کے حج میں بھی 5 دن لگے، یہ اس طریقہ، اور 15 دن 20 دن، مہینہ 1.5 مہینہ 2 مہینہ احرام کے حالت میں لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک۔ یہ حج کا مہینہ ہے۔ جن حضرات کو اللہ نے گنجائش دی ہے، مالی گنجائش دی ہے، پہلے یہ ہے کہ 60-70 ہزار پہ 50 ہزار پہ بھی حج ہوتا تھا، عمرہ ہوتا تھا، مجھے خوب یاد ہے، 40 ہزار پہ 45 ہزار پہ، لاکھ پہ آ گیا، 1.5 لاکھ پہ آ گیا، 2 لاکھ پہ آ گیا، اب حج آ گیا 9 لاکھ پہ، 10 لاکھ 11 لاکھ پہ پہنچ گیا۔ اور ہمارا ایک مولوی آ گیا، مولوی صاحب نے اعلان کر دیا کہ 7 لاکھ پہ کر دیا۔ مولوی صاحب نے اعلان کر دیا کہ 7 لاکھ پہ۔ یہاں چونکہ کاروباری لوگ بھی آتے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ اللہ نے جب آپ کو گنجائش دی ہے کہ آپ یہ ہے کہ حج کے اخراجات کے اور کرایہ کے، آمد رفت کے اور اپنے بچوں کے یہاں کے خرچے کے متحمل ہے، للہ فی اللہ حج کر لے۔ میرے نبی فرماتے کہ حج کی گنجائش جس کو ہو اور اس کے پاس زاد و راحلہ ہو اور اس کے پاس توشہ بھی ہو، کرایہ وغیرہ حج کے اخراجات کے طاقت رکھتا ہو، اور پھر بھی حج نہ کرے اور حج کو تاخیر کرے، تو پھر فرمایا فلیمت ان شاء یہودین او نصرانین، چاہے تو یہودی ہو کر کے مرے، چاہے تو نصرانی ہو کر کے مرے۔ یہود و نصارہ حج کو نہیں مانتے، یہود و نصارہ کے مذہب میں حج نہیں ہے، وہ حج نہیں کرتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس اس دفعہ نصاب موجود ہے، آپ کے پاس نصاب موجود ہے، اور نصاب ہو کر کے، نصاب کے مالک ہو کر کے آپ کہتے ہیں اگلے سال کروں گا، اور پھر اگلے سال آ گیا اگلے سال کروں گا، اگلا سال آ گیا اگلے سال، انشاءاللہ یہ قیامت تک اگلا سال آتا ہے، آئے گا بھی نہیں۔ یہ اس طریقہ پر اگلا آج کا کام کل کے لیے، بیوی سے کہہ دے کہ آج روٹی کا، آج آپ کے میک اپ کا انتظام کرنا تھا، اس دفعہ عید کے آپ کے میک اپ کے سامان یہ آئندہ سال کر دیں گے، انشاءاللہ آئندہ سال سے پہلے کھال تیری اتارے گا، آئندہ سال سے پہلے تیری کھال اتار دے گا، تجھے چھوڑ دے گا۔ بیوی کے پاس آج کا کام، اس کی آج کی ضرورت کو کل تک ٹال بھی نہیں سکتے، کل والے کو پرسوں پر بھی ٹال نہیں سکتے۔ یہ ہمارے سارے بہانے ہیں، یہ اسی پر ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ اگر وہ اس طریقہ پر مرے، حج نہ کرے، حج کا ارادہ بھی نہیں ہے، گنجائش صاحب کے پاس کتنا سخت جملہ ہے، فرمایا کہ فلیمت ان شاء یہودین اور نصرانین، چاہے تو یہودی ہو کر کے مرے یا نصرانی ہو کر کے مرے۔
گنجائش ہے آپ کے پاس. کتنے مالدار لوگ ہیں میں جانتا ہوں, ہم سے ان کی دوستی ہے, الیک سلیک بھی ہے, آپ کے پاس گنجائش بھی ہے. یہ بدبخت تو بڑھاتے رہیں گے, یہ بدبخت تو بڑھاتے رہیں گے. یہ چرسی جن کو آپ نے اپنے اوپر مسلط کیا ہے, ان بے دینوں کو مسلط کیا 70-80 سال میں, یہ صرف ایک دوسرے کی ماؤں کو گالیاں دیں گے, ایک دوسرے کو کتے کہیں گے, ایک دوسرے کو چور کہیں گے. ان کا کچھ بھی نہیں ہوگا کہ یہ حج کی طرف توجہ دے دیں, یا آپ کے جان مال کے تحفظ کے لیے توجہ دے دیں, یہ ملک کو بنانے کی طرف توجہ دے دیں. نہیں, قسم تو اٹھائیے کہ کسی مولوی کو تو چھوڑنا نہیں ہے. قسم اٹھائی ہے اس بات کی انہوں نے, انگریز سے فیصلہ ہو چکا ہے کہ کسی غیرت مند کو یہاں چھوڑنا نہیں ہے. یہ قسم اٹھائی ہے کسی نمازی کو چھوڑنا نہیں ہے. یہ قسم اٹھائی ہے پاکستان کے مقدر میں اسلامی قانون یہاں پر نافذ نہیں ہوگا. یہ قسم اٹھائی ہے کہ یہاں پر حیا کو آنے نہیں دیں گے, شرم کو آنے نہیں دیں گے, جان مال کا تحفظ نہیں ہوگا. اور قسم اٹھائی ہے کہ ہمارے پاکستان امریکہ کا کالونی ہے, لہذا جو کچھ امریکہ سے یا کسی ملک سے اللہ کا بھلا کریے کہ جو وہاں سے پاس ہوگا ہم اسی بندے کو منتخب کریں گے, یہ آپ کو حج کریں گے. اللہ تعالیٰ وہ دن بھی نہ لائیں, اللہ تعالیٰ وہ بھی دن نہ لائیں. میرے نبی فرماتے کہ ایک وقت ایسا آئے گا, ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ نالائق لوگ مدینہ کی بھی حفاظت لوگ نہیں کریں گے, مکے کی کعبۃ اللہ کی حفاظت نہیں کریں گے. میری یہ امت نالائقی اختیار کر کے پھر فرمایا کہ ایک کالا کلوٹا سا آئے گا, وہ کالا کلوٹا امریکہ کا ہوگا یا کوئی افریقہ کا ہوگا. کالا کلوٹا, میرے نبی فرماتے کہ پیچھے سے اس کے پاؤں اس طرح نکلے ہوں گے, سامنے اس طرح قدم رکھے گا, اس قسم کے پاؤں اس کے ٹھیڑے ہوں گے. میں جب حدیث پڑھاتا ہوں تو لڑکوں کو کر کے دکھاتا ہوں کہ کس طریقہ پر وہ کتے کا بچہ چل رہا ہوگا. فرمایا کہ یقلوا حجرن حجرن, کعبۃ اللہ کے اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے, کعبۃ اللہ کے اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے, کوئی پتہ نہیں چلتا. کعبۃ اللہ کے اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے, اور کعبۃ اللہ کے جب اینٹ بجا دیں گے, اس نالائق امت کے ہاتھ سے مسجد حرام منہدم ہو جائے گی. اس نالائق امت کے نالائکیوں کی وجہ سے, اس امت کی توجہ نہ دینے کی وجہ سے بیت اللہ کو منہدم کر دیا جائے گا. یہ حدیث سنا رہا ہوں آپ کو. بیت اللہ جب منہدم ہوگا اس کے بعد صرف کعبۃ اللہ کی وہ جگہ رہے گی, اور اس جگہ کے لوگ یہ ہے کہ طواف کریں گے کہ ہاں ہمارا بیت اللہ یہیں تھا, کعبۃ اللہ ادھر ہی تھا, یہ اس کی جگہ ہے, یہ اس پلروں سے لے کر کے اس کی بھی طواف کریں گے. چند دن اس کی طواف کچھ لوگ کریں گے, لیکن اللہ کہے گا تم اس قابل بھی نہیں ہو, تم نے کعبۃ اللہ کی بیت اللہ کی حفاظت نہیں کی, تو لہذا اللہ وہ جگہ بھی ان کو بھلا دے گا. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دن بھی آ جائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دن آ جائے. مسلمانوں, جن لوگوں کو گنجائش ہے, جن لوگوں کو حج کی گنجائش ہے, ابھی سے کوشش کر لو, ابھی سے کوشش کر لو. کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا ہو رہا ہے, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا, اور بیدار دماغی سے کام لے لو اپنے ملک کے بارے میں کہ تمہارے ملک کو جو ہے نا, یہ اس کو کہے گا تو حرام خور کا بیٹا ہے, وہ کہتا ہے تو حرام خور کا بیٹا ہے. ملک مفلوج ہو چکا ہے. ایسے لگ رہا ہے کہ بنگلہ دیش اور مغربی پاکستان ہم نے جیسے کہ وہ ہاتھ سے گنوا دیا. آج کروڑوں ہمارے مسلمان ہم سے الگ ہو گئے, 40 کروڑ ہم نے ہندوستان میں الگ مسلمان ہم نے چھوڑ دیا. بنگلہ دیش برما وہ ہمارا دائیں ہاتھ کٹ گیا. انہی کی وجہ سے مولویوں نے نہیں توڑا, تبلیغیوں نے نہیں توڑا, انہوں نے توڑا, ان بے دینوں نے, ان انگریز ایک پٹھوں نے, انہوں نے ملک کو توڑا. اور جیسے کہ ملک یہاں حرام خوروں کے ایک سے ایک بن کر کے ایک سے ایک بے دین کے ہاتھ میں آتا ہے. امریکہ نے انہوں نے کہہ دیا کہ کوئی مولوی نہیں آئے گا, کوئی تبلیغی نہیں آئے گا, کوئی دیندار نہیں آئے گا, کوئی حیا والا نہیں آئے گا. جتنا بڑا بے دین ہوگا, جتنا بڑا قاتل ہوگا, جتنا بڑا یہ ہے کہ بدکار قسم کا ہوگا, وہ اس ملک کے لیے فٹ ہوگا. اس ملک کے یہی حال ہے, یہاں کی پالیسی بھی یہی ہے, اور سعودیہ کی پالیسی بھی یہی ہے. سعودی کی پالیسی بھی یہی ہے. وہاں کسی عالم کو نہیں, علماء کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے زیر خانوں میں ان کو رکھا گیا ہے. مولوی منظور سے زیادہ غیرت مند علماء رہتے ہیں. مولوی منظور سے زیادہ ان کا علم بھی پختہ ہے. مولوی منظور سے زیادہ وہ متقی اور پرہیزگار بھی وہاں پر ہے. مولوی منظور کے باپ سے بھی زیادہ وہاں علماء ہے. لیکن اللہ کی قسم ان علماء کو, ایسے ایسے علماء میں جانتا ہوں, کوئی پتہ نہیں ان کو کہاں لے گئے. میں نے ان علماء کو دیکھا ہے. عرب کے بچے اور عرب علماء, عرب کے بچے اور عرب علماء, وہ مولوی منظور سے کم نہیں ہیں. وہ مولا آپ کے مولوی تقی صاحب سے کم نہیں ہیں. وہ آپ کے اللہ کا بھلا کر یہ تبلیغی جو نور اللہ مرکدوں کو نور اللہ مرکدوں پڑھنے والے, ان سے بھی وہ کم نہیں ہیں. ایسے ایسے علماء ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے انہوں نے چھوڑ دیے. زیر خانوں کے اندر ان کو لے گیا ہے
کہ کوئی ان کی بے حیائی کی نشاندہی نہ کرے، کوئی ان کی بے غیرتی پر نہ ٹوکے، کوئی ان کے منکر پر نکیر نہ کرے، کوئی ان کو کچھ نہ کہے۔ کوئی پتہ نہیں چلتا کہ ملک پاکستان کا بھی کیا ہوگا، پاکستان کا بھی کیا ہوگا، کوئی پتہ نہیں ہے۔ آپ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں، ملک کی حالات پر آپ کی نگاہ ہے، ملک کی حالات پر ہر طرح سے اللہ کی طرف متوجہ بھی ہو جائیں، اور جو آپ سے ہو، ابھی اگر انتخابات آ جائیں، مجھے وقت نہیں ملتا، میں پڑھنے پڑھانے والا آدمی ہوں، مجھے وقت نہیں ملتا، ورنہ میرا جی چاہتا ہے کہ جا کر کے اپنے مولویوں کے پاؤں پر اپنی یہ پگڑی ڈال دوں۔ ارے مولویوں بدبختو، تم الگ تھلگ کیوں ہو گئے؟ اسی مولوی نے روس کو شکست دی، اسی مولوی نے امریکہ کو بھی شکست دی، سپر طاقتوں کو خاک میں ملایا۔ یہ مولوی پاکستان میں ان بے دینوں کو یہاں سے پکڑ کر کے الگ کر سکتا ہے، لیکن اس مولوی میں تبلیغی کا رخ الگ ہے، راوڑ کا رخ الگ ہے، مدرسوں کا رخ الگ ہے، فضل الرحمان کا رخ الگ ہے، سپاہ صحابہ کا رخ الگ ہے، پیروں کا رخ الگ ہے۔ امت کے ہاتھ ہوں گے، ان کے گریبان ہوں گے، امت کے ہاتھ ہوں گے، ان کے گریبان ہوں گے۔ ان انتخابات کے ذلت کے موقع پر ادھر سے جمعیت والا 20,000 ووٹ لیتا ہے، ادھر سے سپاہ صحابہ والا 20,000 لے، اور ادھر سے پیپل پارٹی کا، مسلم لیگ کا، پی ٹی آئی کا وہ 21,000 لے کر کے کامیاب ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے دینداروں کی 40,000 ووٹ ضائع ہو گئے مولویوں کے اختلاف کی وجہ سے، اور یہ درمیان کا بے دین درمیان سے نکل گیا۔ یہ درمیان کا بے دین، ادھر سے بھی مولوی نے 20,000 لے لی، ادھر سے دوسرے مولوی نے اس کے مقابلے میں 20-25,000 لے لی، اور پھر اللہ آپ کا بھلا کری ہے کہ درمیان سے آ گیا کوئی پی ٹی آئی والا نکل گیا دوسرا، اور آزمانے کے باوجود 80 سال بھی ہو گئے، آپ نے آزمایا بھی ان کو۔ یہ لوگ ہمیں حج کرائیں گے، یہ لوگ ہمیں محمد رسول اللہ کی گلیوں کو دکھائیں گے، یہ لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کریں گے، یہ لوگ قرآن کی قدر کر دیں گے۔ یہ بھنگوڑے قسم کے وہ لوگ ہیں کہ جو جا کر کے ان کو پتہ بھی نہیں ہے، یہ جا کر کے قائد اعظم کا تو احترام کرتے ہیں، یہ جا کر کے علامہ اقبال کا بھی احترام کرتے ہیں۔ میں قائد اعظم کا مخالف نہیں ہوں، لیکن تمہارے کروڑوں قائد اعظم کو محمد کی جوتیوں پہ قربان کر دو۔ بات میری کہیں نکل گئی؟ جن لوگوں کو گنجائش ہے، جن لوگوں کو مالی گنجائش ہے، ارادہ کرو، کوشش کر لو، ارادہ کرو، کوشش کر لو، جا کر کے محمد کی گلیوں کو بھی دیکھ لو، ارادہ کر کے کوشش کر کے جا کر کے غار ثور کو اور اللہ آپ کا بھلا کر احد کے پہاڑ کو بھی دیکھ لو، جا کر کے یہ کہ ان گلیوں کو بھی دیکھ لو، مکہ اور مدینہ کو بھی دیکھ لو، ان گلیوں کو بھی جا کر کے دیکھ لو۔ مجھے کبھی موقع جانے کا ہوتا ہے، یہاں سے عمرے کے لیے کبھی جاتے ہیں، کبھی موقع ملتا ہے، میں ان طلباء کا، ابھی آپ کل آ جائیں، تقریباً 2000 کے لگ بھگ ہمارے پاس طلباء ہے۔ سبحان اللہ، کبھی ہمارا کوئی استاد چلا جاتا ہے، یا ہمیں نالائق کو مجھے کبھی موقع ملتا ہے کبھی جانے کا کہ بھئی عمرے پر جا رہے ہیں، حج پہ جا رہے ہیں، طالب علم آ کر کے کہتا ہے استاد جی مجھے آپ سے کام ہے، طالب علم کو رو رہا ہو دیکھتا ہوں، ان طلباء کو بھی دیکھتا ہوں، ایک طالب علم نہیں کئی طالب علموں کو دیکھا ہے، جب کوئی استاد جاتا ہے، میں خود بھی عمرے کے لیے جا رہا ہوں یا حج کے لیے جا رہا ہوں، طالب علم کہتا ہے استاد جی آپ سے مجھے کام ہے، میں کہتا ہوں کام کیا ہے؟ طالب علم رو کر کے الگ مجھے نکالتا ہے، کہتا ہے استاد جی میں محمد کو دیکھ نہیں سکتا، استاد جی میں غریب ہوں، استاد جی ہم طالب علم میں پڑھ رہے ہیں، ہم غریب ہیں۔ استاد جی میں مکہ کو نہیں دیکھ سکتا، استاد جی ہے قسمت کہ میں طالب علمی سے فارغ ہو جاؤں، عالم بن جاؤں، ہے قسمت میرے پاس پتہ نہیں پیسہ ہے یا نہ ہے، کتنے غریب ہے، تڑپ رہے ہیں۔ استاد جی جب مسجد نبوی میں حاضر ہو میرا سلام محمد کو کہہ دینا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا لوگ ہیں، سینے ان کے جلے ہوئے ہوتے ہیں، جلے ہوئے ان کے سینے ہوتے ہیں، عاشق ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ کوئی حافظ قرآن ہے، کوئی تہجد گزار ہے، ان میں جاسوس بھی ہے، ان میں بغیرت بھی ہے، ان میں حکومتوں کے وظیفہ خور بھی ہے، جی ہاں، وہ دارالعلوم میں بھی 1000-2000 طلبہ ہے، جامع فاروقی میں بھی ہے، میں نے ہزاروں علماء کو پڑھایا ہے، اس لیے ان کو میں جانتا ہوں۔ میرے پاس بھی 2000 طلبہ ہے، کل آ جاؤ، جمعے کو تو چھٹی ہوتی ہے، نکل جاتے ہیں، کل آ جاؤ۔ ان میں جاسوس بھی ہوتے ہیں، ان میں چور بھی ہوتے ہیں، ان میں ڈاکو بھی ہوتے ہیں،
ان میں ہمارے حرام خور حکومتوں کے پٹھو بھی ہوتے، جاسوسوں کو وظیفہ دیتے ہیں کہ تم دیکھو تمہارے کلاسوں میں کیا ہو رہا ہے، تم دیکھو تمہارے کلاسوں میں، تم اپنے صفوں کو سنبھالو، تم اپنی بے دینی کو سنبھالو، تم اپنی غیرت کا ماتم مچاؤ۔ کوئی مدرسوں کے اندر مدرسے والے پاکستان کے وفادار ہیں، تبلیغ والے پاکستان کے وفادار ہیں، دیندار طبقہ ہے، چاہے وہ اہل حدیث ہو یا وہ جماعت اسلامی والا ہو یا وہ دیوبندی ہو یا بریلوی ہو، ایک اور ہے ان کا میں نام نہیں لیتا، میں ان کو کعبۃ اللہ کا دشمن سمجھتا ہوں، ان کو مسجد نبوی کا دشمن صحابہ سمجھتا ہوں، ان کو صحابہ کا دشمن سمجھتا ہوں، اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی ان کا نام نہیں لیتا۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ بریلوی کا ہمارا اختلاف ہے، جماعت اسلامی کے اختلاف چھوٹے موٹے مسائل میں، اہل حدیث کے ساتھ اختلاف چھوٹے موٹے، اور دیوبندی شافعی مالکی حنبلی حنفی کوئی اختلاف نہیں، چھوٹے موٹے اختلافات ہیں، لیکن مولوی کو شیطان چھوٹے اختلاف کو بھی بڑا کر کے دکھاتا ہے کہ آپس میں لڑتے رہو تاکہ یہ بے دین ادھر حکومت کرے، تم آپس میں لڑتے رہو کہ سینہ یہاں پر ہاتھ باندھے یا ناف کے نیچے باندھے، تم آپس میں لڑتے رہو کہ کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھائیں یا اوپر اٹھائیں، تم آپس میں لڑتے رہو کہ پاؤں پھیلا کر کے یہ کہ کھڑے ہو نماز میں یا پاؤں ملا کر کے کھڑے ہو، مولوی تم اس میں لڑتے رہو۔ اور ہمارے ملا کو بھی اس کا احساس نہیں ہے، اس کا احساس بھی نہیں ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ حج مہنگا، پانی مہنگا، روٹی مہنگی، سبزی مہنگی، تو کیا ہو؟ عورتیں ہماری بہنیں اور ہماری بیٹیاں وہ اپنی غیرتوں کا سودا کرنے لگے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ جن کو اللہ نے گنجائش دی ہے، میرا نبی فرماتا ہے کہ جن کے پاس مالی گنجائش ہے اور وہ حج کی کوشش نہ کرے، حج نہ کرے اور حج کا ان کا ارادہ بھی نہیں ہے، فرماتے کہ فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًا أَوْ نَصْرَانِيًا، یہودی ہو کر کے مرو تمہیں موت آ جائے یہودیت کی یا نصرانیت کی موت آ جائے۔ جن ساتھیوں کی گنجائش ہے کوشش کرے، ضرور اس دفعہ کوشش کرے، نہیں اگلے سال کے لیے ضرور کوشش کرے۔ اور اللہ کے گھر میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ آپ کے حج کرنے سے، صدقہ کرنے سے اور زکوٰۃ دینے سے اور اللہ آپ کو بھلا کرے غریبوں کے ساتھ تعاون کرنے سے آپ کبھی بھی غریب نہیں بنیں گے، کبھی بھی آپ کا مال گھٹے گا نہیں۔ عرض کر رہا تھا کہ کتنے لوگ تڑپ رہے ہیں، لیکن ایک مسئلہ اور بھی ہے، جن لوگوں کو گنجائش نہیں ہے، جن لوگوں کو مالی گنجائش نہیں ہے، سینہ ذرا اپنا چاک کر لیں۔ جن کو مالی گنجائش نہیں ہے پکا ارادہ کر کے دعا کرو کہ پروردگار کیا ہوگا، وہ دن بھی ہوگا کہ ہم بھی جا کر کے کعبۃ اللہ کو دیکھیں گے، وہ دن بھی ہوگا کہ مدینہ کی گلیوں کو ہم دیکھیں گے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دیکھا جائیں گے آپ وہاں بلال کی اذان والی جگہ بھی آپ کو بتا دیں گے، بلال کی اذان والی جگہ بھی آپ کو بتا دیں گے، مستقل وہ جگہ مقرر ہے۔ میرے نبی جہاں پر اعتکاف مسجد نبوی میں جس جگہ پر بیٹھتا تھا وہ، اس کے بعد حضرت ابو بکر جب خلیفہ بن گئے، ابو بکر بھی اس مسجد میں اسی جگہ پر بیٹھتا تھا، حضرت عمر بھی جس جگہ میں نبی چھپرا لگاتا تھا، چٹائی کی چھپرا لگا کر اعتکاف میں، حضرت عمر بھی اسی پر یہ کہ حضرت عمر بھی اسی پر بیٹھتا تھا، اور عمر بھی روتا تھا کہ یہ تو وہ جگہ ہے کہ جہاں محمد رسول اللہ بیٹھتے تھے۔ اور ابو بکر، عمر، عثمان، علی ان حضرات کا یہ اللہ کو پیارے ہو گئے، آگے جا کر کے پھر چل کر کے پھر شافعی، مالک، احمد بن حنبل اور امام ابو حنیفہ یہ حضرات آگے۔ امام مالک مسجد نبوی میں درس دیتا تھا تو امام مالک کہتا تھا اللہ کے لیے یہ میری جگہ ہے، اس جگہ پر بیٹھتا تھا، طلبہ بیٹھتے تھے، ان کو حدیث پڑھاتا تھا اور فرماتے ہیں یہ جگہ ہے یہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف، اور اسی جگہ پر فرماتے ہیں اس پر حضرت عمر بیٹھا ہے، میں یہاں سے ہٹوں گا نہیں۔ امام مالک کو لوگ باہر کی دنیا دعوتیں دیتے تھے، باہر کے کہتے تھے کہ آپ ہمارے ہاں آ جاؤ، فرماتے کہ نہیں، مدینہ سے نکلوں گا نہیں، ایک مرتبہ حج فرض ہے، جا کر کے حج تو کروں گا۔ جا کر کے آپ نے حج کر لیا، لیکن فرمایا کہ میرے نبی کا وصال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات یہاں مدینہ کے اندر ہوئی اور آپ یہاں دفن ہیں، اور اس جگہ پر حضرت بیٹھتے تھے، اس جگہ پر حضرت اعتکاف فرماتے تھے، اسی جگہ پر حضرت عمر بیٹھتے تھے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس جگہ پر خوشبو لگا کر کے آ کر کے بیٹھتا تھا، اور نئے کپڑے پہنتے، خوشبو لگا کر کے اسی جگہ پر بیٹھتا تھا، کہتا قربان جاؤں یہ مسجد میرے محمد کی مسجد ہے، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتا تھا، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر عمر بیٹھتا تھا، میں اسی جگہ پر یہ ہے کہ اسی پر حدیث پڑھاؤں گا۔ آخر صرف ایک حج، فریض حج کے لیے
آپ مدینے سے نکلے اور حج کے لیے چلے گئے۔ ساتھی کوشش کر لیں، جن کو اللہ نے مالی گنجائش دی ہے جا کر کے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لو، جا کر کے مکہ اور مدینہ کی گلیاں بھی دیکھ لو، وہاں کے پہاڑ بھی دیکھ لو۔ میرے شیخ ہیں، میرے استاد ہیں، میں نے بخاری شریف ان سے حفظ کیا، تو مولانا عبدالحق صاحب ابھی وہیں پاکستان میں آگے ادھر ہی موجود ہے کراچی میں۔ حضرت مجھے لے جاتے تھے اپنے گاڑی میں، میں کہتا کہ استاد جی یہ کالے کالے پہاڑ ہیں، یہ کالے کالے پہاڑ ہیں، ہمارے بلوچستان کے پہاڑ بھی ان سے اچھے لگتے ہیں، اور یہ کہ اللہ آپ کو بھلا کرے کشمیر کے اور خیبر پختون کے پہاڑ ہریالی ہیں وہاں پر۔ ایک دفعہ مجھے کہنے لگے کہ مولوی منظور بدبخت کس چینل سے بول رہے ہو، کس طرح گفتگو کر رہے ہیں، تمہارے پورے پاکستان کو یہاں کے ایک پہاڑ کے ایک پتھر پہ بھی قربان کر دوں۔ میں نے کہا استاد جی کیوں؟ کہنے لگے یہ وہ پہاڑ ہے جنہوں نے محمد کو دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑا سمجھدار آدمی تھا۔ کہنے لگے یہ وہ پہاڑ ہے کہ جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، ان پہاڑوں نے۔ ساتھی کوشش کر لیں، اللہ جس کو موقع دے دے۔ میں عرض کر رہا ہوں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینے میں تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، آپ دیکھیں کہ اندازہ کریں، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آپ کے دائیں بائیں صحابہ ہے، اور پھر یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے، نبی کے حجرہ کے ساتھ۔ کیا پیاری آواز، کیا دل کا درد، کیا پیاری آواز، کیا دل کا درد، کیا محمد کے ہوتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کی موجودگی میں۔ اور پھر جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، حضرت بلال یہاں سے نکلا، کہنے لگے مدینہ کی گلیوں کو دیکھ بھی نہیں سکتا، مدینہ کی گلیوں کو دیکھ بھی نہیں سکتا، کہنے لگے اذان دے بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ میرا سینہ اور میرا یہ ہے کہ میرا کلیجہ وہ باہر آتا ہے۔ آپ شام چلے گئے 20-25 سال مستقل صحابہ خط لکھتے رہے، بوڑھے بچے جوان مرد عورتوں سب کی چاہت ہوتی تھی کہ بلال، او بلال محمد بھی چلا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر عمر عثمان علی بھی چلے گئے، بلال کبھی آ کر کے اذان تو وہ سنا دو، بلال کبھی تو آ کر کے وہ اذان تو سنا دو جو محمد رسول اللہ کی موجودگی میں آپ سناتے تھے۔ آخر کار بلال کو مجبور کر دیا۔ 15-20 سال کے بعد حضرت بلال کا حضرت نے جواب دے دیا کہ میں آ رہا ہوں۔ جب آپ نے حامی بھری آنے کی حامی بھری، اور جب یہ ہے کہ مدینہ پہنچ رہا تھا، مدینہ سے قریب مہاجر اور انصار بوڑھے اور جوان سارے کے سارے استقبال کے لیے نکلے۔ جاء مؤذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرحبا بمؤذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرحبا بمؤذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کی مؤذن کو خوش آمدید کہتے ہیں، محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم مؤذن کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آنکھیں بچھائی، پلکیں بچھائی، بلال آ گئے، لیکن بوڑھے مہاجر اور انصار اصرار کر لیا کہ بلال اذان تو سنا دو۔ بلال رونے لگے، کہنے لگے اذان تو وہ سنا دو جو محمد رسول اللہ کو سناتے تھے۔ کہنے لگے اذان نہیں دے سکتا، لیکن بلال نے اذان شروع کر دی تو بلال گر پڑے، بلال وہ اذان پوری نہیں کر سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مدینہ کی زیارت کرائے، مکہ کی زیارت کرائے۔ جن حضرات کے پاس حج کے چونکہ مہینے ہیں، اس مناسبت سے میں نے آپ سے عرض کر دیا، جن حضرات کو اللہ نے گنجائش دی ہے، میرے نبی فرماتے ہیں کہ جو آدمی حج کر کے آتا ہے، رجع کیوم ولدت امہ، جس دن حج کر کے آتا ہے اور اللہ اس کے حج کو حج مبرور بنائے، جن کا حج قبول ہوتا ہے، تو پھر فرمایا کہ واپس جب آتے ہیں رجع کیوم ولدت امہ، گناہوں سے اس طرح پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے کہ اس کی ماں نے آج اس کو پیدا کر دیا۔ معصوم بچہ ماں کے پیٹ سے جب پیدا ہوتا ہے اس پر کون سا گناہ ہوتا ہے؟ وہ بالکل گناہوں سے دھل جاتا، صاف ہے، اس پر کسی قسم کا گناہ نہیں ہے۔ آدمی جب حج کر کے آ جاتا ہے، اس لیے ان پہاڑوں کی بھی زیارت کرو، ان وادیوں کی بھی زیارت کرو۔ اور میں نے عرض کیا کہ دنیا کے حالات کا کوئی پتہ نہیں ہے، بے دین ہے، یہ ہمارے مولویوں کے اختلاف کی وجہ سے، یہ تبلیغ والوں کے اختلاف کی وجہ سے، صرف یہ ہے کہ ہم نے سمجھا کہ بس یہی ہے کہ اپنی نماز پڑھو، زکوٰۃ دے دو، اپنا کام کرو اور کوئی نہیں ہے۔ بے دینوں کو اپنے اوپر لا کر کے مسلط کرو۔ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، امت مسلمہ، چاہے وہ بریلوی ہو، جماعت اسلامی اہل حدیث، وہ دیوبندی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی حنفی ہو، اس قسم کے بے دینوں کو گردن سے پکڑ کر کے گھسیٹ کر کے جوتے کے نوک پہ مار کر کے ان کتوں کو الگ کر دو۔ حج بھی آسان ہوگا، ماؤں کی عزت کی بھی حفاظت ہو جائے گی، جان کی بھی حفاظت ہو جائے گی۔
جان کی بھی حفاظت ہو جائے گی۔ ایک جو ہمارا مسئلہ تھا جہاد کا، ایک غیرت ایمانی کا مسئلہ تھا، یہ ہم نے مونچھوں کو صاف کر کے بلیڈ سے اور دھوتی پہن کر کے صوفیوں نے کہا مولوی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مولوی کے سیاست سے، مولوی کے حکومت سے، مولوی کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کی قسم یہ کسی مسلمان کے جملے نہیں ہے۔ آپ کو یہ کس نے بتایا؟ آپ کو کس نے بتایا یہ؟ میں سینکڑوں حدیثیں آپ کو دکھاؤں گا۔ حکومت کرنا یہ صحابہ کا کام، تابعین تبع تابعین، 800-900 سال ہماری حکومتیں رہی، حج بھی آسان اور ساری چیزیں دین پر چلنا بھی آسان، جیسے ان ظالموں نے ہمارے لیے دائرہ تنگ کر دیا ہے۔ لیکن تاہم میں عرض کر رہا ہوں جن حضرات کو گنجائش ہے اللہ کی طرف رجوع کر لیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حج مبرور نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پیارے محمد کی گلیوں کی زیارت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مکے کی زیارت نصیب فرمائے، جس کعبۃ اللہ کو دیکھ کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہاں سے نکالا گیا، جب آپ کو نکالا گیا تو میرا نبی رو رو کر کے بیت اللہ کو سامنے رکھ کر کے فرمانے لگے، جملہ ذرا سنو، ما احبک و اطیبک الیہ، تو کیسے پاکیزہ گھر ہے، تو مجھے کتنا محبوب ہے، اے بیت اللہ، اے کعبۃ اللہ، میں محمد تجھے بھول نہیں سکوں گا، مجھے یہاں سے نکال کر کے مجبور کر کے نکالا جا رہا ہے، میں آپ کو کبھی بھولوں گا نہیں، کب ما احبک و اطیبک الیہ۔ اور حضرت عثمان بن طلحہ الحجبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں رضی اللہ عنہ اس کے پاس چابی تھی، وہ کافر ہو کر کے پھر بھی چابی اس کے پاس تھی، مدینے میں پہنچ کر کے میرے نبی نے فرمایا، میرے نبی نے پیغام بھیجا، عثمان بن طلحہ چابی آپ کے پاس ہے، کافروں کے پاس ہے، کعبۃ اللہ کو اپنے مرضی کے مطابق کھولتے بھی ہو بند کرتے ہو، چاہو تو جس کافر کو کعبۃ اللہ میں داخل کرو، چاہو تو کسی کو مسلمان کو بھی بند کرو، تمہاری مرضی، لیکن یہ ہے کہ میں محمد تمہیں بتا دیتا ہوں انشاءاللہ وہ دن آئے گا یہ چابی میرے پاس ہوگی، عثمان بن طلحہ تو الگ ہوگا۔ عثمان بن طلحہ الحجبی پچھلے سال ان کی اولاد میں سے آج کل چابی جس کے پاس ہے عبد الرحمن بن صالح، جن کے پاس وہ چابی ہے، ابھی یہ ہے کہ چند مہینے پہلے وہ آ گئے تھے تو ان سے ملاقات ہو گئی، ان کے دادا پر دادا یعنی انہی کے نسل میں سے آج جن کے پاس یہ چابی ہے، ان کو پیغام بھیجا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھے کعبۃ اللہ سے جو نکالا گیا ہے، بیت اللہ سے نکالا گیا ہے، میرے محمد کا دل زخمی ہے، لیکن انشاءاللہ تم دیکھو گے کہ میں آ جاؤں گا، چابی میرے پاس ہوگی، یہ نہیں ہوگا کہ تم ابو جہل کو چاہو تو داخل کر دو، عتبہ کو، شیبہ کو، ولید کو، امیہ بن خلف کو، جس کافر کو چاہو تو کعبۃ اللہ کے اندر داخل کر دو، اور چاہو تو ابو بکر کو، عمر کو، عثمان، علی، محمد رسول اللہ کو منع کر دو۔ یہ دن ہمیشہ نہیں رہیں گے، وقت یکساں نہیں رہتا سالم، وقت یکساں نہیں رہتا، سن لے ظالم، خود بھی رو پڑتے ہیں اور ان کو رلانے والا، ایک دن آئے گا یہ چابی میرے پاس محمد کے پاس ہوگی، یہ چابی آپ کے پاس نہیں ہوگی۔ عثمان بن طلحہ الحجبی کو جب یہ پیغام پہنچا، عثمان بن طلحہ الحجبی کہنے لگے کہ محمد دور دور کا خواب دیکھ رہا ہے، جھوپڑیوں میں رہتے ہوئے آسمانوں کا خواب دیکھ رہا ہے، یہ خواب تمہارا کبھی بھی پورا نہیں ہوگا، کبھی بھی پورا نہیں ہوگا۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ میرا نبی 10,000 صحابہ کی لشکر کو، اپنے شاہینوں کو، شیروں کو لے کر کے جب مکے کے اندر داخل ہو گیا، اور پھر یہ ہے کہ فتح کر دی مکہ، اور کعبۃ اللہ کی چابی بھی لے لی، کعبۃ اللہ سے 360 بت بھی انہوں نے نکال دیا، یہ سب کچھ چابی آپ نے، حضرت عباس نے فرمایا مجھے دے دو، آپ کے خاندان کے دوسرے لوگوں نے کہا کہ ہمیں دے دو، بس ان دنوں میں پھر اپنی خوشی سے حضرت عثمان بن طلحہ الحجبی مسلمان ہو گئے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ چابی میرے پاس ہو، قرآن کی آیت آ گئی، پیارے تو میرا محبوب ہے، لیکن یہ بندہ پہلے دھمکیاں دے رہا تھا، اس وقت کافر تھا، اب یہ مسلمان ہو گیا، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، چابی اس کو واپس دے دو، اب یہ مسلمان ہو گیا، چابی اس کو دے دو، چابی واپس، تو میرا لاڈلا ہے لیکن چابی تو رکھ نہیں سکتا، تیرا چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب چابی مانگ رہا ہے۔ حضرت عباس کہنے لگے کہ پیارے میرے بھتیجے ہو، چابی مجھے دے دو، چابی مجھے دے دو، سمجھے؟ یہ سلسلہ چل رہا تھا، چند گھنٹے ہی نہیں گزرے، حضرت عثمان بن طلحہ الحجبی دھمکیاں تو دے رہا تھا لیکن اب وہ مسلمان ہو گئے، جب مسلمان ہو گئے حکم آ گیا، تو مجھے محبوب، عباس بھی محبوب، ابو بکر، عمر، عثمان، علی بھی مجھے محبوب، سارے محبوب، لیکن ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، چابی اس کو دے دو، چابی اس کو دے دو، اور یہ پھر چابی حضرت نے ان کو دے دی، حضرت مسکرائے، فرمایا خذھا خالدتن طالدتن، لے لو، قیامت تک یہ چابی آپ کی نسل کے پاس رہے گی، کوئی مسلمان آپ سے چھینے گا نہیں، اب بھی اسی خاندان کے پاس ہے وہ چابی۔
اب بھی ایک ان کا مرتا ہے، دوسرا اس کی اولاد آتی ہے، چابی انہی کے پاس ہے۔ لیکن میں عرض کروں کہ کعبۃ اللہ سے کتنی محبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ کر کے آپ رونے لگے۔ اللہ تعالیٰ بیت اللہ کی زیارت آپ کو کرائے، مدینہ کی زیارت کرائے، مدینہ کی گلیوں کی بھی زیارت کرا دے، ان پہاڑوں کی بھی زیارت کرا دے، جا کر کے صرف یہ کہ اپنے آنکھیں ٹھنڈی کر لو اور اپنا سینہ کی ٹھنڈا کر لو۔ اللہ تعالیٰ جن ساتھیوں کو گنجائش دیے حج کی کوشش کر لیں، اور یہ کیسا نہ ہو خدا نخواستہ آپ کے پاس گنجائش ہے اور آپ کہیں اگلے سال کے لیے میں کروں گا، اور اسی دوران آپ مر گئے، جوتے ایسے پڑیں گے اور کہ جیسے نماز کوئی وقت پر ترک کرتا ہے تو ایسے جوت پڑیں گے کہ آپ نے حج کو ترک کیوں کیا۔ اس لیے تاخیر حج ٹھیک نہیں ہے، ایک فریضے کو آپ مؤخر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنی بارگاہ کی زیارت کرائے، محمد کی بارگاہ، محمد کی گلیوں کی زیارت کرا دے، ان پہاڑوں کی بھی زیارت کرا دے، آپ کو بھی زیارت کرا دے۔ الحج اشہر معلومات، حج کا وقت یہ چند مہینے ہے، یہی 2-2.5 مہینے ہیں، سارے ساتھی کوشش کر لیں۔ اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ ہم سب کو اپنی بارگاہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا